السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، سلسلے کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء، روح کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا آقائی یا مولائی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ کو آج کے لیے عنوان رشد و ہدایت قرار دیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک آسان اور سلیس ترجمہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں یعنی قرآن مجید میں کیا حکم دے رہا ہے، اس پر ہمیں آپ کو توجہ دینا ہے، اس پر دھیان دینا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے اور یہ اس کے کلام میں ہے۔ کس میں ہے؟ اس کے کلام میں ہے۔ اس کلام میں جس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ کلام الہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کا ایسا کلام ہے جس میں جو کچھ حکم دیا گیا، جو کچھ بتایا گیا، وہ سب کچھ 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے، اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اب اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے حکم دیا کہ میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ معبود حقیقی اللہ کی ذات ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، معبود صرف خدا ہی ہے، اور
کوئی معبودیت کے لائق ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، مگر اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے رب کو معبود جانتے ہیں، رب کے معبود ہونے پر ہمارا یقین ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے نزدیک، اس خدا وحدہ لا شریک کے نزدیک جس کا کوئی شریک نہیں، جو اکیلا ہے، واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے نزدیک والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، یہ آگے کی آیت میں ہمیں آپ کو پتا چل رہا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم دیا اپنی عبادت کا کہ میری ہی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے بعد جو اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا وہ کیا؟ وہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے پتا چلا کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرما رہا۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم دیا گیا، احسان کرنے کا حکم دیا گیا، یاد رہے کہ اسی حسن سلوک میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ والد باپ کو کہتے ہیں، والد بولو سب، باپ کو کہتے ہیں، اور والدہ ماں کو کہتے ہیں، اور دونوں کو ملا کر، ماں باپ کو ملا کر والدین کہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک میں ہر چیز شامل ہے، یعنی اپنے والدین کی تعظیم کرو، اپنے والدین کا رسپیکٹ کرو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، اپنے والدین کا کہنا مانو، اپنے والدین کی عزت کرو۔ تو یہ ساری چیزیں احسان میں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں حسن سلوک میں شامل ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے وہ والدین کی عزت کرنے والا بھی ہوگا، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے وہ والدین کی عزت کرنے والا بھی ہوگا، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا ہے وہ والدین کا فرما بردار بھی ہوگا۔ تو اسی حسن سلوک میں ساری چیزیں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اب دوستو آئیے آگے بڑھیے، والدین کا مقام کیا ہے؟ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھے والدین کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم کوئی دنیا دار نہیں دے رہا ہے، پروردگار دے رہا، جو پالن ہار ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کو زندگی دینے والا ہے، مگر اسی خالق و مالک، اسی رب العالمین نے والدین کے بارے میں ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کما ربیانی صغیرا، کہ یہ تمہارے چھوٹے رب ہیں، یعنی یہ تمہارے پرورش کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ والدین کی عظمت کتنی بلند ہے کہ رب کریم ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے۔ اور اب آئیے، جس طرح قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، ان کی عزت کرنے کا، ان کی تعظیم کرنے کا، ان کا احترام کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا، یہ ساری باتوں کا حکم قرآن کریم میں ہے۔
اسی طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں والدین کی عظمت اور ان کا مقام بھی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. جیسا ہمارا قرآن پر ایمان ہے ویسے ہی احادیث مبارکہ پر بھی ایمان ہے. ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی نے والدین کی شان و عظمت بیان کی. ایک صحابی رسول حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. اس بات پر دھیان دیجیے اور توجہ سے سنیے گا. یہ ٹائم پاس کے لیے باتیں نہیں بتا رہا، ایک ذہن بنا کر کے لوگ بیٹھتے ہیں کہ جمعہ میں تقریر ہوتی ہے، سننا ہے، سن کر کے چھوڑ دینا ہے. نہیں، یہ ٹائم پاس کے لیے لوگوں کے پاس بہت سی چیزیں آ گئی اور کچھ ہو نہ ہو لیکن موبائل تو ضرور ہوتا، اور وہ ایک ایسا ٹائم پاس ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر انسان کو چین ہی نہیں. مگر جو اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ رسول کو چاہنے والے ہیں، انہیں اللہ رسول کی بات سنے بغیر چین نہیں پڑتا. بات سمجھ رہے نا؟ انسان نے اپنے آپ کو جس میں کھو دیا، جس سے اس نے چاہت کی، جس سے اس نے محبت کی، اس کے بغیر وہ بے چین ہوتا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے کسی سے کسی کا موبائل چھوٹ جائے، چھوڑو موبائل کا چھوٹنا، کبھی ایسا اتفاق ہو جائے اندر آ کے بیٹھ جاؤ، بعد میں نماز کے لیے سب سے درست کریں گے. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انسان نے اپنے آپ کو جو بیزی کر دیا، مصروف کر دیا دنیا کے ان کاموں میں جس میں اس کا نقصان ہی نقصان تھا. اگر کچھ دیر کے لیے نیٹ بند ہو جائے تو اب آپ خود ہی اندازہ لگاؤ کہ کتنا نقصان ہوگا اور کس کا نقصان ہوگا. کیونکہ ہم نے اس کو اپنی ضرورت بنا لیا، ہم نے اس سے محبت کی، ہم نے اس سے چاہت کی. مگر جسے اللہ رسول سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ رسول کی بات سنے بغیر بے چین ہوتا. تو اب یہی بات کو ذہن میں رکھ کر سنیے گا. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا، ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. کیا بتایا؟ وقت پر نماز ادا کرنا اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے. پھر وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو اس احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ تین عمل بتائے گئے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی اللہ کو پسند ہے. دوستو حدیث تو ہم نے سنی، مگر ہم نے آپ نے اس پر کیا دھیان دیا، کیا توجہ دی؟ ہم خدا کے بندے ہیں. ہم کیا ہے بولو سب؟ خدا کے بندے ہیں. ہم خدا سے محبت کرنے والے ہیں اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جس سے محبت کرو اس کی پسند کو دیکھو. محبت کا یہ تقاضا ہے، یہ ہے یا نہیں بولیے؟ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسند کو لوگ دیکھتے ہیں نا، باریک باریک پسند کو دیکھتے ہیں.
مگر جو اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں یہ بات ان کے دل پر اثر کر جاتی، یہ بات سن کر کے ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ یہ عمل ہے جو میرے رب کو پسند ہے، یہ عمل ہے جس سے میرا رب خوش ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے 3 اعمال بتائے۔ پہلا کیا؟ وقت پر نماز ادا کرنا، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل۔ دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو اس سے والدین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک والدین کا، ماں باپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یعنی جس سے اس کے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی۔ آپ ذرا غور کریں، ہم مسلمان ہیں تو عبادت بھی کرتے ہیں نا؟ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ۔ اب عبادات میں کیا کیا ہے؟ تو عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، روزہ ہے، ماہ رمضان کے روزے فرض ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، بہت سی نیکیاں ہیں جو اللہ کی عبادات ہیں۔ مگر یہ ساری عبادات کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ عبادات کا مقصد کیا ہے؟ عبادات کر کے ہم کو کیا حاصل ہوگا؟ تو حاصل ارشاد یہی ہے کہ عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ نماز پڑھتے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، حج کرتے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ خیرات کرتے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ سارے اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مگر حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، جس سے ماں باپ راضی اس سے خدا راضی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات ریاضات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ ہماری عبادت سے راضی ہو جائے، تو ہمیں ماں باپ کو راضی کرنا ضروری۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو خدا کی عبادت کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو جتنے بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیامت کے دن منہ پہ مار دیے جائیں، کیونکہ نبی نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا۔ ایک روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہوتے، اللہ سے بات چیت کرتے، اس لیے ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے کلام کرنے والے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو میرا نافرمان ہے اور والدین کا فرما بردار ہے، تو میں نے اسے فرما برداروں میں لکھ دیا۔ جو میرا نافرمان ہے لیکن والدین کا فرما بردار ہے، میں نے اسے فرما برداروں میں لکھا، اور جو والدین کا نافرمان ہے میرا فرما بردار ہے تو میں نے اسے نافرمانوں میں لکھا۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ دوستو، والدین کا مقام بڑا بلند ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اجازت دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تمہارے والدین حیات ہے یا دونوں میں سے کوئی ہے؟ تو جواب ملا ہاں میری ماں حیات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، خدا تمہیں جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ ماں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔
تو اس سے پتا چلا کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مگر وہ صحابی حضور علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ تو فرمایا تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر چوتھی بار پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ تو 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر فرمایا، کیونکہ ماں اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ باپ سے زیادہ شفیق و مہربان ماں ہوتی ہے، اور ماں اپنے بچے کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہے، اور اپنی اولاد چاہے وہ کتنا بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، مگر ان کے خدمت کا کوئی بدلہ اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا۔ ایک شخص جس نے گرم ریت پر اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر کے 7 حج کرائے، کتنے حج کرائے؟ 7 حج کرائے، کندھے پر اٹھا کر کے گرم ریت میں، گرمی میں، تپش میں، اور اس نے سوچا کہ شاید میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ تو غیب سے آواز آئی، ارے نادان، تو کہتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سن، جس وقت تو پیدا ہوا تھا، تیرے پیدا ہونے کے وقت میں ماں کے پیٹ میں جو درد کے جھٹکے محسوس ہوئے تھے، ابھی اس ایک جھٹکے کا بھی حق تو نے ادا نہیں کیا، ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں کیا۔ اب آپ اندازہ لگائے، جو اتنی ماں کی خدمت کر کے ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو کون ہے جو ماں کا حق ادا کرے؟ اس لیے ماں کا مقام بہت بلند ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے ماں کی شان و عظمت بیان کی، اور حضور علیہ السلام فرماتے کہ ماں کے قدموں میں جنت، کیا فرماتے نبی؟ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ دوستو، ماں کا مقام کیا ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ اپنی والدہ کے ماں کے قدموں کو چوما کرو، جس نے ماں کے قدم کو چوما گویا اس نے جنت کو چوما۔ ایک صحابی رسول سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نظر مانگی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو میں کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ کام تو اللہ کے کرم سے ہو گیا، مگر اب میری اتنی طاقت نہیں ہے، میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں کعبے کو جا کر کے اس کی چوکھٹ چوموں، تو میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اپنی ماں کے قدم کو چوم لے، کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب ملے۔ ماں کے قدم کو چوم لے، کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب ہے۔ تو ایک صحابی اسی مجمع میں کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس کے لیے ہے جس کے ماں باپ حیات ہے، جس کے ماں باپ زندہ ہے، یہ عمل وہ کر سکتا ہے کہ ماں کے قدموں کو وہ چوم لے تو کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی کی ماں انتقال کر گئی تو پھر وہ اپنی نظر کیسے پوری کرے؟ وہ کیا کرے؟ دوستو یاد رہے، اسلام ہمارے نبی کے دور میں ہی مکمل ہو چکا، اسلام نبی کے دور میں ہی مکمل ہو چکا، اس میں بڑھانے گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سب کچھ ہمیں نبی نے بتا دیا۔
تو وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس کے لیے جس کی ماں زندہ ہے، جس کی ماں زندہ نہیں وہ اپنی نظر کیسے پوری کرے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی قبر پر جائے اور ماں کے قبر کے پیر والا حصہ چوم لے، کعبے کی چوکھٹ کو چھونے کا ثواب ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس کے لیے جس کو اپنی ماں باپ کی قبر پتہ ہے، جس کو اپنی ماں باپ کی قبر کا بھی علم نہیں، پیدا ہوتے ہی انتقال ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں لکیر کھینچے، اس کو ماں کی قبر تصور کرے اور پیر والے حصے کی طرف چوم لے، کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے اور ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، غور کریں، آج بھی جو لوگ حج کرتے ہیں تو کعبے کے ایک کونے میں ایک پتھر نصب ہے، لگا ہوا ایک پتھر، اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود، سنگ اسود بھی کہتے ہیں۔ اور اس پتھر کے تعلق سے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی پتھر ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ یہ جنتی پتھر ہے۔ تو حجر اسود جو جنتی پتھر ہے اور اس کے چومے بغیر، استلام کے بغیر طواف شروع ہی نہیں ہوتا، اور اس جنتی پتھر کی خصوصیت بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حجر اسود جب جنت سے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اسے کالا کر دیا اولاد آدم کے گناہوں نے۔ یعنی اللہ نے اس پتھر میں وہ خصوصیت عطا کی ہے کہ جو شخص بھی حجر اسود کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ وہ چوس لیتا ہے، اس کے گناہ وہ چوس لیتا ہے۔ تو دوستو، حجر اسود جس کو چومنے کی تمنا ہر کوئی رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج نصیب فرمائے۔ اور سوچو کہ اگر وہ وقت آئے، جبکہ آج بھی حالات اتنے مشکل ہے کہ سنگ اسود کو چومنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بہت طاقت بھی لگتی ہے اور کئی لوگوں کی تو روح نکل جاتی ہے اس جگہ۔ حجر اسود جہاں پر ہے وہاں آپ لوگ اس میں بھی دیکھتے ہوں گے، ٹی وی میں، موبائل میں، کہ اتنی بھیڑ وہاں ہوتی ہے کہ وہاں تک پہنچنا مشکل، کوئی بہت مشکل سے پہنچ کر کے چوم لیتا ہے، اور جب کسی پر کرم ہو جاتا ہے تو آسانی سے بھی چوم لیتا ہے، کرم ہو جائے تو بآسانی بھی چوم لیتا ہے۔ بہرحال لیکن ہر کوئی تمنا رکھتا ہے کہ وہ حجر اسود کو چومے۔ ذرا بتائیے، کیا اگر یہ موقع آپ کے سامنے آئے تو آپ حجر اسود کو چومیں گے یا نہیں چومیں گے؟ کیوں چومیں گے؟ کیونکہ وہ جنتی پتھر ہے نا، جنتی پتھر ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، اس لیے اس پتھر کو چومیں گے۔ دوستو یاد رکھو، جس پتھر کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ جنتی پتھر ہے، اسی نبی کی زبان کے یہ الفاظ ہے کہ پوری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں۔ تم پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہو اور ماں گھر میں ہو کر کے اس کا احترام نہیں، ماں گھر میں ہو کر کے اس کی عزت نہیں، بلکہ معاشرے میں حالات اتنے بگڑے ہیں کہ اونچے اونچے گھرانوں میں جانوروں کو سنبھالا جاتا ہے لیکن ماں باپ ان کے لیے بوجھ ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے لیے بوجھ ہے، جانور بوجھ نہیں۔ یہ حالات ہیں دوستو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری ہی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جس نے اپنی ماں کو راضی کر لیا اور جس نے ماں کی دعا لے لی تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے لیے اس کی ماں نے دعا کر دی تو وہ شخص ایسا ہے جیسا اس کے لیے نبی نے دعا کر، اس کے لیے نبی نے دعا کی، اور نبی جب بھی دعا کرتے ہیں تو نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کو راضی کرو، تبھی ہماری یہ عبادت، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اعمال اس وقت کام آئیں گے جب ماں باپ راضی ہوں۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہے
تو پھر چاہے کتنے اچھے عمل کرو خدا تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آخری بات بتا رہا ہوں، ایک صحابی پابندی کے ساتھ آیا کرتے تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ان کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پابندی سے آتے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے، چلے جاتے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی مجلس میں نہیں آیا۔ میرے حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ ایک دن نہیں آئے تو پوچھا کیا بات ہے، آج علقمہ نظر نہیں آتے؟ تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آج نہیں آ پائے۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی مجلس میں نہیں آیا۔ پھر حضور نے پوچھا آج بھی علقمہ نظر نہیں آتے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آج بھی ان کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی۔ تیسرا دن آیا، پھر حضور نے دیکھا کہ حضرت علقمہ نے یہ پوچھا آج بھی علقمہ نظر نہیں آتے؟ تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی نزاع کا وقت آ گیا، بالکل آخری وقت ان کا آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا حضرت علقمہ لیٹے ہیں، ابھی روح نکلنے والی ہے، نزاع کی کیفیت ہے، سکرات کا عالم ہے۔ حضور علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا اے علقمہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ حضور نے دوبارہ تلقین کی علقمہ کلمہ پڑھو، زبان پر کلمہ نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ کہا علقمہ کلمہ پڑھو، زبان پر کلمہ نہیں آتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے والدین میں کوئی حیات ہے؟ تو جواب ملا ہاں ان کی ماں حیات ہے، ماں کو سامنے بلاؤ۔ حضور علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ان کی ماں سے بتاؤ تمہارے ساتھ اس کا کیسا سلوک تھا، تمہارا بیٹا تم سے کیسا برتاؤ کرتا تھا؟ تو ماں کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا دین کے ہر کام میں آتا، نماز کی پابندی کرتا، مجلسوں میں جاتا، اچھے کام کرتا، دین کے ہر کام میں وہ آگے تھا، مگر مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دے، مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کا کہنا مانتا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ کو کہ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ جب لکڑیاں جمع کی گئی پھر حضور نے حکم دیا کہ اب اسے جلاؤ۔ جب آگ لگا دی گئی، آگ شعلہ زن ہوئی، اب یہ سارا منظر ماں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علقمہ کو اٹھاؤ، اس آگ میں ڈال دو۔ دوستو اولاد اپنے ماں کی کتنی بھی نافرمانی کرے، اولاد اپنے ماں کو کتنا بھی ستائے، مگر ماں کے دل میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے۔ جب ماں نے یہ دیکھا کہ اب میرے بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈالیں گے، کلیجہ ہل گیا اور حضور علیہ السلام سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بھی ہو مگر اولاد تو میری ہے، کیسا بھی ہو مگر میرا بیٹا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کیا کہ تم اس سے ناراض ہو، تو ہم اس کو جو آگ میں ڈال رہے ہیں یہ آگ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس سے کئی گنا خطرناک آگ جہنم کی ہے۔ اگر تم اس سے اسی طرح ناراض رہی اور یہ دنیا سے چلا گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں چلے گا۔ تو ماں کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ یہاں ماں نے معاف کیا۔ حضور نے فرمایا علقمہ کلمہ پڑھو، فوراً حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ پھر آپ کو غسل دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، قبرستان لے جایا گیا اور قبرستان میں دفنا کر کے جب واپس باہر آئے تو حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ سے فرمایا یاد رکھو والدین کی رضا میں خدا کی رضا، جس سے والدین راضی ہے اس سے خدا راضی ہے۔
اور اگر والدین کو ناراض کر دیا تو تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے صدقہ خیرات، سارے اعمال قیامت کے دن منہ پر مار دیے جائیں گے۔ دوستو، ماں باپ کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کا کہنا مانو، اور جس نے ماں باپ کا کہنا مانا تو یقیناً وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔